السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم آمین۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 10 دیکھیں۔ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ ترجمہ اس کا، جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے، ہمارے کام میں رہنمائی عطا فرما۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ غار والوں نے وہ کون سے 2-3 کام کیے تھے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی خوب مدد فرمائی تھی، اور یہی اہم نقطہ عمل ہے ہمارے لیے۔ پہلا کام کیا تھا جو غار والوں نے کیا تھا؟ وہ اپنے عقیدہ توحید پر قائم تھے، ایمان کو نہیں چھوڑا، ایمان کو بچائے رکھا۔ ہمیں بھی اس بات کو اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ ایمان ہی سے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، اور ایمان نہیں تو کچھ نہیں سوائے خسارے کے۔ دوسرا پوائنٹ، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار والوں نے، اصحاب کہف نے کیا عملی تدبیر کی تھی؟ غار میں جا کر چھپ گئے تھے، پناہ لی تھی غار میں۔ انہوں نے نہ تو جنگ کا اعلان نہیں کیا، نہ پروٹیسٹ کیا، نہ بادشاہ سے بغاوت کی، اور نہ اپنی جان پیش کی کہ چلو ہم حاضر ہیں اور ہم اپنا دین نہیں چھوڑیں گے، تمہیں جو کرنا ہے کر لو ہمارے ساتھ۔ نہیں کیا ایسا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تعداد میں کم تھے، 6-7 یا 8 لوگ تھے شاید، اور اتنی بڑی ان کی فوج نہیں تھی جس سے وہ لڑ سکیں۔ تو انہوں نے اتحاد کیا تھا، شہر سے نکل گئے اور غار میں جا کر رک گئے تاکہ بادشاہ کی سپاہی یا اس کے سولجرز جو ہیں ان کو ڈھونڈ کر مار نہ دیں۔ پھر تیسرا کام انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ سے دعا کی، اللہ پر توکل اور بھروسہ کر کے اللہ سے دعا مانگی۔ اور یہ کی فیکٹرز ہیں کہ جب بھی ہم کچھ پلان کرتے ہیں نا، پلان کرتے وقت ہمیں دونوں چیزوں کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی اتحاد یا کوئی تدبیر نہیں کرتے، صرف دعا کرتے ہیں، یا پھر صرف عملی تدبیر میں اتنا کنسنٹریٹ کرتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ معاملات ہمارے اپنے بس میں نہیں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی قدرت اور اذن سے ہوتے ہیں کام۔ مثال کے طور پر جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو دوا لے کر علاج کر کے پھر ساتھ ہی اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ شفا تو وہی دے گا دوا کے ذریعے۔ ویسے دوا میں کوئی خاص اثر نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نے اس میں تاثیر نہیں رکھی، یا پھر اللہ کا اذن جب تک نہیں ہوتا تو اس کی دوا کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح جیسے ابھی ہم کووڈ سے، اس کی وبا سے گزرے ہیں، تو اس میں بھی ہم نے سارے پروٹوکولز کو پورا کرنے کے ساتھ دعائیں کی ہیں۔ کیا تدبیریں ہم نے کی اس کے لیے؟ ماسک پہنے، ہاتھوں کو بار بار دھونا پڑ رہا تھا، گھروں سے بلا ضرورت نہیں نکلا جا سکتا تھا، تو سارا کچھ فالو کیا تھا نا۔ پھر اللہ سے اس کو ٹالنے کی دعائیں بھی کی۔ تو دونوں چیزیں ساتھ چلیں گی، اتحاد کرنا، پریکاشنز لینا، اور اللہ پر توکل اور دعا، یہ دوسری چیز ہے۔ سونے سے پہلے ہم سارا کچھ چیک کر کے سوتے ہیں، لاک کر کے سوتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہتے کہ اللہ اگر بچانا چاہے تو بچا لے گا، تو دروازے کھلے بھی اگر رہ جائیں تو کوئی نقصان نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ اور ویسے دروازہ لاک کرتے وقت بسم اللہ کہہ کر لاک کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح پیسے اور مال جو ہیں وہ کہاں پر رکھتے ہیں ہم؟ یا تو لاکر میں رکھتے ہیں، یا پھر وارڈروبز میں، الماری میں کہیں اندر چھپا کے رکھتے ہیں۔ شوکیس میں تو نہیں رکھا جاتا اس کو، یا ہال کے ڈائننگ ٹیبل پر سجا کر تو نہیں رکھتے نا۔
تو اندر رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور پھر اللہ پر بھروسہ اور توکل بھی کرتے ہیں کہ اس مال کو اللہ تعالیٰ محفوظ کر دے۔ تو یہ بیسک میسج جو ہے آج کی اس آیت کا، یہ یہی ہے اس میں۔ لیکن ابھی تک جو اصحاب کہف کا قصہ ہے اس میں سے ہم نے 2 آیتیں پڑھی ہیں، اور اس کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا کہ روم کے شہر میں کچھ نوجوان عقیدہ توحید پر قائم تھے، لیکن ان کا بادشاہ جس کا نام دقیانوس تھا، اور شاید اسی سے ہم یہ لفظ بھی یوز کرتے ہیں، دقیانوسی خیالات سنا ہوگا آپ نے بھی۔ تو دقیانوس جو تھا وہ لوگوں کو شرک کرنے پر مجبور کرتا تھا، اور جو بھی اس کی خلاف ورزی کرتا، اس سے بغاوت کرتا، تو وہ ان کو بہت سخت سزا دیتا یا پھر مار ہی دیتا ان کو۔ اور کیونکہ ان نوجوانوں نے دقیانوس کے دین کو چھوڑ کر توحید پر جمع رہنا پسند کیا اور اس سے بغاوت کی، تو اب ان کی جان کو خطرہ تھا۔ تو آخر میں ان نوجوانوں نے پلان کیا کہ اب شہر میں کھلے عام اوپنلی گھومنا مناسب نہیں ہے ہمارے لیے، تو شہر سے فرار ہو جائیں اور ہجرت کر لینا بہتر ہوگا۔ پھر وہ غار میں جا کر چھپ گئے اور اللہ سے رہنمائی کی دعا کی۔ پھر غار میں کیا ہوا اور شہر والوں نے کیا کیا تھا، اس سب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں اگلی آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 9 اور 10 میں موٹی موٹی بات بتا دی گئی، کچھ ایک بگ پکچر دکھایا گیا، یا ہیڈ لائنز آپ کہہ لیجئے، کس بات کی، کہ یہ آیات اس وقت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی جب مکہ میں قریش اور ان کی قوم کے بڑے بڑے سردار جو تھے، بڑے لوگ جو تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کر رہے تھے، انہیں ستایا جا رہا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے بتوں کو پوجنا چھوڑ دیا تھا اور ایک اللہ کی عبادت کرنے پر راضی ہو گئے تھے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جو توحید کا تھا اس کو اپنا لیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں اشارہ کیا جا رہا تھا کہ ہجرت کرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، ہجرت کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اور انسیڈنٹلی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے ساتھ ہجرت کی تو وہ دونوں بھی غار میں چھپ گئے تھے دشمنوں سے بچنے کے لیے۔ وہ کون سا غار تھا آپ کو یاد ہے؟ غار کا نام وہ غار ثور تھا۔ تو ایک طرح سے ایک ہڈن میسج مل رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایسے حالات پہلے بھی تھے، جو غار والوں کا قصہ تھا، تو انہوں نے بھی ہجرت کی تھی، تو ابھی آپ کے لیے بھی ہجرت کرنے کا موقع آنے والا ہے۔ اور وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا تھا، لیکن ہمارے لیے یہ آیات باقی کیوں رکھی گئیں؟ کیونکہ اس میں ہمارے لیے بھی ایک ہڈن میسج ہے۔ اس کہانی میں آنے والے زمانے کی جھلکیاں پیش کی گئی ہیں۔ وہ کون سا زمانہ ہوگا؟ جب دجال کا زمانہ ہوگا نا، تو یہی حالات ہوں گے۔ تو دجال ساری دنیا پر حکومت کرے گا، رولر ہوگا، وہ پوری دنیا کا شرک کی دعوت دے گا، اور جو مان جائے اس کو کوئی نقصان نہیں دے گا، بلکہ رزق کی فراخی کر دے گا، ان کو بے پناہ رزق عطا کرے گا، اور جو نہ مانے اس کو سزا دے گا، اور مال سے، دنیا کی نعمتوں سے محروم کر دے گا، اور انہیں مار بھی دے گا۔ تو دیکھیں دقیانوس نے بھی قدیم زمانے میں یہی سارا کچھ کیا تھا۔ اور دوسری بات، جب ایسے وقت کا سامنا کرنا پڑ جائے تو کرنا کیا چاہیے؟ وہی جو غار والوں نے کیا تھا، شرک کی خلاف ورزی، دنیا کی عیش و عشرت، مال و متاع کو چھوڑ کر اللہ پر توکل کر کے ہجرت کرنا، اور غاروں میں یا پہاڑوں میں جا کر بس جانا۔ کہنا تو بہت ہی آسان لگ رہا ہے نا، کہنا اور سننا، لیکن جس کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہوگا نا، تو اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کا نا بہت زیادہ ان کو پریشانی ہو رہی ہے، یا پھر یہ بہت زیادہ مشکل میں ہے، لیکن ان کو نہیں محسوس ہو رہا ہوتا، وہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن ان کو محسوس نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایمان کی مٹھاس انہوں نے چکھ لی ہوتی ہے۔ دجال کے زمانے میں بھی سچے مومن جو ہیں وہ جنگلوں میں، پہاڑوں میں پناہ لے لیں گے، اور اللہ ان کی مدد اور تائید فرمائے گا۔ اب آپ کو لنک تھوڑا سا سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ سورۃ الکہف پڑھنے سے حفاظت کیوں ملتی ہے۔
ہر جمعہ کو اصحاب کہف کا واقعہ پڑھتے ہوئے دقیانوس اور دجال کی ظلم و زیادتی یاد آئے گی، ان کا ظلم و ستم جو تھا۔ اور اس طرح اللہ جو میسج ہمیں دینا چاہتا ہے کہ ایمان کو بچانا لازم ہے، اللہ پر توکل اور دعا کرنے سے اللہ کی مدد مل سکتی ہے، تو اس کو بار بار پڑھنے سے ذہن بھی مضبوط ہوتا ہے۔ آیت پڑھیں ذرا دوبارہ۔ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا، تو اس حصے میں جو پہلا حصہ ہے آیت کا، اذ اوى الفتية، یہ لفظ جو ہے نا فتیتو، نوجوان، یہ بڑا قابل غور ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی لفظ کو قرآن میں بے مقصد نہیں نازل کیا۔ اس لفظ کی اہمیت کی وجہ سے یہاں پر فتیتو آیا ہے، اور یہ لفظ ٹین ایجرز کے لیے یوز ہوتا ہے۔ ٹین ایج کا جو دور شروع ہوتا ہے نا 13 سے لے کر 33 ایئرز تک کے عمر کے لوگوں کو بولا جاتا ہے، جو کہ بھرپور جوانی کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیتوں میں لوگوں کے لیے، مردوں کے لیے یا انسان کے لیے عربی زبان میں الانسان، الناس، رجل، رجال، یہ سارے لفظ بھی یوز کیے ہیں، لیکن یہاں نوجوان کا لفظ یوز کر کے اس کو سٹریس کرنے کے لیے فتیتو کو چوز کیا۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ جوانی کے وقت میں انسان بے نیاز ہوتا ہے، کسی پر بھی ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، مالی طور پر بھی نہیں، جسمانی طور پر بھی نہیں۔ جیسے کہ بچپن میں انسان کمزور ہوتا ہے نا جسمانی طور سے، اور عقل بھی نہیں ہوتی اس کو، اور اس کا کوئی اپنا مال بھی نہیں ہوتا، اور بڑھاپے میں عقل، تجربہ، ایکسپیرینس اور مال، پراپرٹی کے ہوتے ہوئے بھی جسمانی اعتبار سے عاجز اور کمزور ہوتا ہے انسان، تو دوسرے پر ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو جوانی میں قوت، ہمت، طاقت بہت ہوتی ہے، ہر بات سے الگ ایک عجیب قسم کا جو جوش اور جذبہ ہے کچھ کر گزرنے کا، اور رسک لینے کی جرت بڑی ہوتی ہے جوانی میں۔ ایک خاص قسم کا کانفیڈنس اور فرم ڈٹرمنیشن ہوتا ہے جب جوانی کے ساتھ مالداری اور مشہور گھرانے سے تعلق ہو، اور یہی حال تھا ان نوجوانوں کا جو غار میں جا کر چھپ گئے تھے۔ وہ ایک شعر بھی آپ نے سنا ہوگا، بڑا مشہور ہے، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ الحمدللہ آج کے اپنے جوان بچوں میں بھی یہی حوصلہ، یہی جرت ہم دیکھ رہے ہیں۔ جب دین کی بات آئے تو وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں رہتے، چاہے وہ حجاب کا ہو یا اللہ اور رسول کی مخالفت کا کوئی بھی معاملہ ہو، تو ہم یہ جذبہ، یہ جوش دیکھتے ہیں اپنے نوجوانوں میں، اور اس کو اللہ تعالیٰ برقرار رکھے۔ لیکن ابھی بھی کچھ اور محنت کرنے کی ضرورت ہے، صحیح دین کا علم حاصل کرنے کی بے حد ضرورت ہے، کیونکہ جب تک یہ جوان بچے اپنے وقت کے غلط دقیانوسی رسم رواجوں کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے نا، تب تک صحیح دین پر عمل کرنا ممکن نہیں۔ اور اگر انسان اس جوانی کی عمر کو اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، تو سنیے کتنی بشارتیں، کتنی خوشخبریاں دی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جوانوں کے حق میں۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو جو اپنی جوانی کے وقت میں عبادت کی، اللہ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگا دے گا، جس دن عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ آپ کو پتا ہے نا قیامت کے دن سورج جو ہے وہ بالکل ہمارے سروں کے اوپر ہوگا، اور سارا میدان جو ہے بالکل چٹیل میدان ہو جائے گا، جیسے ہم نے پہلے بھی انہی آیتوں میں پڑھا ہوا تھا کہ بالکل صاف ہو جائے گا میدان، کوئی اس میں کوئی پہاڑ، کوئی ٹیلا، کوئی پتھر، کچھ بھی نہیں ہوگا جہاں جا کر کوئی انسان اس کے پیچھے چھپ جائے، یا پھر اس کو سایہ کرنے کے لیے کوئی درخت یا کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں پر۔ سایہ اگر کسی چیز کا ہوگا تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا، یا پھر جو سورۃ البقرہ کی وہ فضیلت میں آتا ہے کہ جو سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھے گا تو پھر اس کے اوپر ایک سائبان سا بنا ہوا ہوگا، جیسے ایک امبریلا ہوتا ہے نا، تو اس کا ملتا ہے ذکر۔ لیکن عام طور پر اس دن، قیامت کے دن، کوئی زیادہ سایہ نہیں ہوگا۔
ایک اور روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو واضح نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے قبل غنیمت سمجھو. اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، یعنی جوانی کو پروڈکٹیو کام میں لگانا، دین کی خدمت میں لگانا چاہیے، کیونکہ پھر جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو پھر ہم اس کے قابل نہیں رہتے. پھر اپنی صحت اور تندرستی کو بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو اپنی فقیری سے پہلے، اپنے فارغ وقت کو اپنی مشغول ہونے سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے. بیسکلی ہمیں اپنی ان نعمتوں کی جو اس حدیث میں بیان کی ہیں کون سی ہیں؟ جوانی، صحت، مال، فراغت اور زندگی. ان 5 چیزوں کی قدر کرنی چاہیے. ان کا صحیح استعمال کر کے اللہ کی اطاعت اور عبادت میں لگانا ہی عقل مندی ہے. انہیں بیکار ضائع نہیں کرنا چاہیے، تاکہ ان نعمتوں کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی نصیب ہو اور آخرت میں بھی ان سے اپنے درجات بلند ہو. اسی طرح کی ایک حدیث ہم پہلے بھی پڑھ چکے. قیامت کے دن کوئی بھی انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. 5 چیزوں کا، 5 نعمتوں کا حساب دینا لازم ہوگا. اس میں کیا تھا؟ جوانی، عمر، وقت، مال، یعنی مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور آخر میں علم کا سوال ہوگا کہ کہاں سے حاصل کیا، کتنا حاصل کیا، اور اس پر عمل کتنا کیا. تو نوٹ کریں کہ یہ ایک لفظ فتیتو کو یہاں اس آیت میں لانے کے پیچھے کتنی حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نعمتوں کا اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آیت کے اگلے حصے میں ان لوگوں کی دعا درج ہے. کن کی؟ ان نوجوان کہف والوں نے جو اللہ سے دعا کی، تو انہوں نے صرف اللہ کو پکارا، اللہ سے امید باندھی اپنے رہنے کا اور کھانے پینے کے انتظام کے لیے اللہ پر توکل کیا، کیونکہ صرف اللہ ہی حفاظت کر سکتا ہے، رہنمائی بھی وہی کر سکتا ہے. اللہ کی رحمت سے ہر چیز قائم ہے. اور دعا کیا تھی؟ ربنا، اے ہمارے رب. اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے؟ اے ہمارے رب. انہوں نے اجتماعی دعا کی تھی نا، سب مل کر دعا کر رہے تھے اور بہت ہی دل سے بار بار پکار رہے تھے. تو دعا کو ایک بار مانگ کر ہمت نہیں ہارنی چاہیے. تو اس میں یہ بھی ہمیں سبق مل رہا ہے کہ انہوں نے یہ سارے لوگ مل کر اکٹھا ہو کر بار بار اللہ کو پکارا. اس دعا کے کرنے کے بعد اللہ نے ان کے لیے آسانیاں اور رحمت عطا فرما دیا تھا. اور اس دعا کو قرآن میں نازل کرنے کے پیچھے بھی اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ کو یہ دعا جو اصحاب کہف نے مانگی تھی وہ اللہ کو بہت پسند آئی تھی، اور اللہ نے اس دعا کو قبول بھی کیا تھا. تو اللہ نے اس کو قرآن میں ڈاکیومنٹ کر دیا، تاکہ اگر ہم بھی اپنی مشکل وقت میں اس دعا کو مانگیں تو پھر یہ ایک ذریعہ بن سکتا ہے ہماری رہنمائی کا. دعا کے الفاظ: ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے ہمارے رب، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے، یعنی ہمارے کام میں رہنمائی مہیا کر، رہنمائی عطا کر. یہ بڑی پاورفل دعا ہے اور تنگ یا مشکل حالات میں کرنے والی دعا ہے. جب ہمیں اللہ کی رحمت کی دروازے اپنے لیے کھلوانا ہونا تو پھر اس دعا کو ضرور پڑھیں. کیونکہ دیکھیں یہ لوگ ایک غار میں قید ہو گئے تھے نا، باہر نکلنا موت کے منہ میں جانے کے برابر تھا ان کے لیے. پھنسے ہوئے تھے اور آگے کیا کریں، کہاں جائیں، اس کا کوئی حل، کوئی سلیوشن، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. تو تب انہوں نے یہ دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے تھے. تو جب کبھی زندگی ہمیں ایسے چوراہے پر لا کر کھڑا کر دے یا ہمیں اپنے ماحول سے مختلف رخ، اپوزٹ ڈائریکشن میں چلنا پڑے، اپوز کرنا پڑے دین کی خاطر، اور آپ کو سمجھ میں نہ آئے کہ کیا کیا جائے، ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہو کسی بھی معاملے میں، تو اس دعا کو ضرور مانگیں. پورے دل سے اس دعا کو بھی پڑھیں جو آیت میں ہے، اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں. پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے ہم پر ضرور کھول دے گا اور آسانیاں فرمائے گا.
یہ دعا مشکل حالات کے لیے ہے، جب آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا نا، تو سمجھ میں نہیں جب آتا. لیکن ایک اور دعا ہے استخارہ والی، آپ نے کیا بھی ہوگا کئی دفعہ، اور یوزلی یہ شادیوں کے معاملے میں، رشتوں کے معاملے میں یوزلی کیا جاتا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو یا کام کو چوز کرنے کے بعد جب ذہن اپنا بنا لیتے ہیں نا کہ اس کو ہم نے کرنا ہے، پھر اللہ سے اس میں خیر کی طلب کرتے ہیں، خیر اور بھلائی مانگتے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ اگر یہ میرے حق میں اچھا ہے تو اس میں مجھے برکت دے، اور اگر اس معاملے میں میرے لیے کوئی خیر نہیں، یعنی اگر یہ میرے نصیب کا حصہ نہیں یا میرے نصیب میں نہیں ہے، میرے مقدر میں اس کا ملنا نہیں لکھا گیا، تو اس کو مجھ سے پھیر دے اور مجھے تیرے فیصلے پر راضی کر دے. پھر مجھے خیر کا دوسرا رخ بھی دکھا، جو تو نے مقدر کیا ہے اس کی طرف مجھے مائل کر دے. تو اس میں یہ دعا کا مفہوم ملتا ہے استخارہ والی. یہ استخارہ کی دعا ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہم کچھ پسند کر کے اس کو چوز کرنے کے بعد نا ارادہ کر لیتے ہیں اور آپشن ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے. لیکن اس دعا کو جو اس آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو ہم ان حالات میں مانگیں گے جب کوئی آپشن نظر نہیں آ رہا ہوتا، مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا ہوتا، تو نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو اس وقت پر ہم یہ دعا مانگیں گے جو اس آیت میں ہے. ٹھیک. کہف والے نوجوان جو تھے، انہوں نے بھی یہ دعا مانگی تھی. کب؟ اپنے سارے پریکاشنز لینے کے بعد، اور انہوں نے اپنے کچھ سکے، اپنے کچھ پیسے بھی لے کر نکلے تھے. تو اس میں اگلی آیات میں اس کا بھی ذکر ملے گا کہ وہ ایسے ہی نہیں بھاگ کھڑے ہوئے، فرار نہیں ہوئے. کچھ اپنے گھر کا سامان جو ان کو چاہیے تھا تو اس کو تھوڑا سا لے کر نکلے تھے، اور خاص طور پر سکوں کا ذکر ملتا ہے. تو یہ سکے لے کر پھر یہ پریکاشن سارے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ پر توکل کیا، اور پھر یہ دعا ان کی قبول بھی ہوئی، سنی گئی تھی. اس سے یہ پتہ چلا کہ مشکل حالات میں، آزمائش کے وقت خاص طور پر دین کے معاملے میں جب لوگوں سے تانے اور آبجیکشنز بھی سننا پڑتا ہے، تو یہی ہمیں بھی کرنا چاہیے. اللہ سے ایکسپیکٹیشنز، اللہ سے امید باندھیں اور اسی پر توکل بھی. اس آیت میں جو مل لدن کا ہے، یہ بھی بہت قابل غور ہے، اس لیے کہ اس لفظ کے بغیر بھی آیت کا ترجمہ پورا ہو رہا تھا. لیکن مل لدن کا اضافہ کیوں ہے؟ زیادہ سٹریس کرنے کے لیے کہ اپنے پاس سے رحمت دے، کیونکہ صرف تو ہی کچھ بھی کرنے پر قادر ہے، اور تجھ سے ہی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. آیت کا آخری حصہ وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور مہیا کر، فراہم کر، یعنی فیسیلیٹیٹ کر ہمارے لیے کیا؟ رشدہ، یعنی رہنمائی. ہمیں راہ دکھا کہ اب ہم آگے کیا کریں، کہاں جائیں. جو ہمیں کرنا چاہیے اس وقت ہم اس کو کریں، ایسی ہماری ہدایت فرما. جی، ایک بار جلدی اس سارے کنورزیشن کو اگر ہم سم اپ کریں تو کچھ اہم پوائنٹس مل رہے ہیں ہمیں. تو وہ کون سے اہم پوائنٹس ہوں گے؟ جب دین پر عمل کرنا مشکل ہو تو ایسی جگہ پناہ لینا چاہیے جہاں سیفٹی اور سیکیورٹی ہو، اور اس میں یہ ہے کہ ہجرت کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ایمان بچانا لازم ہے. یہ تب ہم کریں گے جب ریلیجس پرسیکیوشن کا ڈر ہو یا پھر جان کا خطرہ ہو. دوسری بات، جوانی کے وقت کو اللہ کی اطاعت میں گزارنا چاہیے. اگر اس کو ایک جملے میں سمجھانا چاہوں تو پھر میک ہے وین دا سن شائنز. اس میں پوری بات سمجھ میں آ سکتی ہے، اس میں پوری بات سما گئی ہے. معاشرے میں کوئی بڑی تبدیلی یا ریولیوشن جب بھی ہوا، اس میں یوتھ کا بڑا اہم کردار رہا تھا، اور ینگسٹرز کا کنٹریبیوشن تھا اس میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے والے بھی ینگسٹرز ہی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارتاً بتایا جا رہا تھا کہ اپنی قوم کے بڑوں سے نہ گھبراؤ، جو مخالفت کر رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں دوسروں پر، کیونکہ ان کی اولادیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور آج تک اپنے نبی کے پیغام کو آگے لے کر چلنے والے بھی اپنی نوجوان نسلیں ہی ہیں. تیسرا پوائنٹ، اللہ پر پورا توکل اور ایکسپیکٹیشنز رکھنی چاہیے، اور دعائیں بھی کثرت سے کریں. چلے، میرا خیال ہے کہ یہ کافی ہے آج کے لیے، کافی ٹائم ہو گیا ہے.
اوپر اپنا جو 20 منٹس تک کا لیسن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چلے وائنڈ اپ کرتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.